ایمر اپنی ماں کو گل کے لیے راضی کر پائے گا کیا؟ جو نفیس ہے وہ پنکی کے پیچھے لگ کر اس گھر کو ہمیشہ کے لیے اپنی ماں اور بہن کو چھوڑ کر چلا جائے گا پنکی کے ساتھ، پنکی کو لے کر۔ ڈرامہ سیریل عشق تم سے ہوا آنے والی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے والے ہیں ثریا اور پروین کی کڑوی کڑوی باتیں نفیس کے دل پر جا لگتی ہیں۔ جب پروین یہی بات کرتی ہے کہ میرے لیے تو رئیس ہی سب کچھ ہے، وہ میرے لیے بہت کچھ کرتا ہے اور تم نکمے گھر میں ہی بیٹھے رہتے ہو، کچھ بھی نہیں کرتے ہو، مجھے تمہارا کوئی فائدہ نہیں۔ نفیس جیسے ہی یہ پروین کی باتیں سنتا ہے تو اس کو تو بہت زیادہ غصہ بھی آتا ہے اور دکھ بھی ہوتا ہے۔ اب جو پنکی ہے وہ تو موقع کی تلاش میں رہتی ہے، اس کو جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ نفیس کے دل میں اس کی ماں اور بہن کے لیے برائی ہے اور یہ احساس کمتری کا شکار ہو چکا ہے، تو یہاں پر پنکی اپنا وار چلا دیتی ہے اور یہ نفیس سے یہی کہتی ہے کہ نفیس جس طرح سے تمہاری ماں اور رئیس نے گل کو یہاں سے نکالا تھا ویسے ہی مجھے نکالنا چاہتے ہیں، اور تمہاری ماں تم سے بالکل بھی محبت نہیں کرتی، وہ تو رئیس سے کرتی ہے۔ نفیس جیسے ہی پنکی کی باتیں سنتا ہے تو اس کی باتوں میں آ جاتا ہے اور بالکل گہری سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ تم صحیح کہہ رہی ہو پنکی، میری ماں نے ہمیشہ میرے ساتھ ایسا ہی کیا ہے، مجھے بالکل بھی اہمیت نہیں دی اور میری قدر عزت کبھی بھی نہیں کی، وہ تو رئیس کے ہی گن گاتی رہتی ہے۔ اور یہاں پر اب جو نفیس ہے وہ اپنا حصہ مانگنے والا ہے اور حصہ مانگنے کی بات کرتا ہے۔ نفیس کی یہ باتیں سن کر پنکی تو بہت خوش ہو جاتی ہے کیونکہ اصل پنکی کا یہی مقصد ہے کہ نفیس کے ساتھ چال چلوں، اس کی جائیداد اور سب کچھ ہتھیا کر وہ اپنا الو سیدھا کرنا چاہ رہی ہے۔ دوسری طرف دکھایا جا رہا ہے کہ جو گل ہے وہ کافی زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ ایمر یہاں پر گل کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اس کو تسلی دیتا ہے کہ تم پریشان مت ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اس طرح سے دل اداس مت کیا کرو۔ اور گل کہتی ہے کہ ایمر آپ کی ماں تو مجھے بالکل بھی پسند نہیں کرتی، وہ تو چاہتی ہی نہیں کہ میں اس گھر میں رہوں۔ آگے سے ایمر اب یہاں پر گل کو تسلیاں دے گا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، امی کا بھی دل ایک دن نرم ہو جائے گا، تم چھوٹی چھوٹی بات کو دل پر مت لیا کرو اور یہ دیکھو نا کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں اور میری محبت کو دیکھو۔ گل بیچاری تو ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ وہ ساس کے دل میں جگہ بنا سکے، لیکن جو بشرا ہے وہ بالکل بھی گل کو قبول کرنے پر تیار نہیں، وہ تو طنز ہی کرتی رہتی ہے، ہر وقت جلی کٹی باتیں کرتی رہتی ہے گل سے اور یہ تک بھی کہہ دیتی ہے کہ میرا بیٹا تو تمہارا نوکر ہی بن گیا ہے۔ اب بیچاری گل خالہ کی ہر بات برداشت کرتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ ایمر اس کے ساتھ ہے، ایمر اس سے سچی محبت کرتا ہے اور وقت کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایمر پر وہ بہت زیادہ اعتبار کرتی ہے اور ایمر اس کو ہمیشہ تسلی ہی دیتا رہتا ہے کہ سب ٹھیک ہونے والا ہے۔ اور ادھر دوسری طرف دکھایا جا رہا ہے کہ پروین اور ثریا ہمیشہ نفیس کو ہی ڈیگریڈ کرتی رہتی ہیں، ہمیشہ اس کو طعنے طنز کرتی رہتی ہیں اور اب تو جو پنکی ہے وہ بھی نفیس کو بس یہی کہنے لگ گئی ہے کہ تمہیں چاہیے کہ تم اس پریشانی سے نکلو، اپنا گھر علیحدہ کر لو، اپنا حق حصہ لے لو اور تمہاری ماں اور بہن تو تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑیں گی، وہ تو تمہیں ہمیشہ ہی پریشان رکھیں گی، میرا اور میرے ہونے والے بچے کا بھی کچھ خیال کر لیں آپ۔ اور اب آگے نیکسٹ ایپیسوڈ میں یہی دکھایا جائے گا کہ جو نفیس ہے وہ اپنی ماں سے اپنا حصہ مانگے گا اور یہی سوچ ہے اس کی کہ الگ ہو جائے اور ایک اچھی خوشگوار زندگی گزاروں اپنی بیوی اور اپنے بچے کے ساتھ۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔